بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یقیناً ماہ رمضان اپنی شان، عظمت، رحمت، اللہ رب العزت کی خیر و برکات کے لحاظ سے بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اور اس میں کرنے والے امور میں سے ایک اہم ترین عمل وہ قرآن کریم سے مضبوط تعلق ہے۔ ماہ رمضان کا اور قرآن کریم کا باہم بہت ہی مضبوط تعلق ہے۔ سب سے پہلے لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے آسمان دنیا پر پورا قرآن ایک ہی دفعہ رمضان شریف میں نازل فرمایا، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات نازل فرمایا۔ تو یہاں قرآن کے نزول سے مراد لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم کا نزول ہے، اور وہ یک بارگی ایک ہی دفعہ پورا قرآن نازل ہوا۔ پھر آسمان دنیا سے 23 برس میں نبی علیہ السلام پر قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ غار حرا میں نبی علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اس کا آغاز بھی اکثر اور جمہور اہل علم کے نزدیک ماہ رمضان میں ہوا۔ سب سے پہلی وحی نبی علیہ السلام پر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، یہ سب سے پہلی وحی نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو اس لیے رمضان کا اور قرآن کا باہمی بہت تعلق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کیا ہے، تو ہم ماہ رمضان کی حقیقی معنوں میں قدر اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ ہم اس قرآن کریم کے ساتھ بھی اپنا تعلق مضبوط کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن اور روزہ یہ روز قیامت بندہ مومن مسلمان کی سفارش کریں گے۔ یقول الصوم یا ربی منعتہ الطعام والشراب، روزہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درخواست کرے گا اے باری تعالیٰ، میں نے بندہ مومن مسلمان کو کھانے پینے سے روکا، والشہوات اور جائز خواہشات تک سے روکا، مسلمان میری وجہ سے کھانے پینے سے روکا رہا، حلال کھانے سے روکا رہا، اور میری وجہ سے اپنی جائز خواہشات تک سے روکا رہا، فشفعنی فیہ، باری تعالیٰ آج میری اس مسلمان اس مومن انسان کے بارے میں میری سفارش قبول کی جائے۔ اور اسی طرح قرآن صاحب قرآن کے بارے میں سفارش کرے گا اور کہے گا یا رب منعتہ النوم باللیل، اے باری تعالیٰ میری وجہ سے یہ رات کو بیدار رہا، اس نے اپنی نیند قربان کی، اپنا آرام قربان کیا، مجھے تلاوت کرنے کے لیے، مجھے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، میری تبلیغ کے لیے، میری تعلیم کے لیے، میری تدریس کے لیے اور میری تفہیم کے لیے باری تعالیٰ اس نے اپنے آرام کو، اپنی راحت کو قربان کیا، فشفعنی فیہ، اب میری اس کے بارے میں سفارش قبول کی جائے۔ تو صاحب قرآن کے بارے میں قرآن سفارش کرے گا، اور صاحب صیام کے بارے میں روزہ کل قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ فیشفعان، نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے کی اور قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی، جس کے بارے میں رمضان اور قرآن سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس کا مقصد جس کے بارے میں سفارش کی جائے گی اس کی بخشش ہوگی، رب تعالیٰ اس پر راضی ہو کر اسے اپنی جنت کا حقدار ٹھہرائیں گے۔ تو جہاں پر صاحب قرآن اور صاحب صیام مسلمان کی فضیلت اور عظمت اور شان کا اظہار ہے، وہاں پر اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے دونوں کا اکٹھا تذکرہ فرمایا۔ صاحب قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا یقال لقارئ القرآن، روز قیامت اللہ رب العزت صاحب قرآن، قاری قرآن، حافظ قرآن سے یہ فرمائیں گے اقرأ ورتقِ، اب قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے منازل، جنت کے درجات طے کرتے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور آج اس انداز سے قرآن آپ پڑھیں جس طرح دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔
تیرا جنت میں جو آخری محل اور آخری ٹھکانہ اور آخری جو درجہ تجھے ملے گا وہ جو قرآن کی تو آخری آیت پڑھے گا۔ یقیناً جو صاحب ایمان جس کا قرآن سے تعلق مضبوط ہے وہ الحمدللہ سے شروع کرے گا، اور والناس کی سین تک جب پہنچے گا تو وہ کتنی منازل طے کر چکا ہوگا اور کتنے درجات اور کس قدر بلندی کا وہ حقدار ہوگا۔ اس کا ہم سادہ سا اندازہ اگر لگانا چاہیں تو ہم اگر ایک پارہ شروع کر دیں پڑھنا اور 7 سفر شروع کر دیں تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پارہ پڑھتے ہوئے ہم کتنے کلومیٹر سفر کر سکتے ہیں۔ تو جو بندہ مومن مسلمان انتہائی خوبصورت سے ٹھہر ٹھہر کر اور مزے لے لے کر قرآن پڑھتا ہوگا دنیا میں، وہ روز قیامت بھی قرآن خوبصورت انداز میں، خوبصورت لہجے میں، تجوید کے ساتھ جب قرآن پڑھے گا تو پھر وہ کتنی منازل طے کرے گا جو الحمدللہ سے لے کر والناس کی سین تک جب پورا قرآن پڑھے گا۔ تو یقیناً جس کا قرآن کریم سے تعلق مضبوط ہوگا اس کے بارے میں وہ قرآن روز قیامت سفارش کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر قرآن سے تعلق مضبوط نہ ہوا، سادہ ناظرہ تک اگر ہمیں پڑھنا نہ آیا، اور ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی تفہیم، پھر اس کی تبلیغ، پھر اس کی تعلیم، اس کی تدریس، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن اگر وہ مسلمان جو اپنی ذات کی حد تک جو سادہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، وہ رب تعالیٰ کو کل روز قیامت کیا جواب دے گا؟ قرآن سے جن کا کمزور تعلق ہے، قرآن سے تعلق یا ہے ہی نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کے بارے میں فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ روز قیامت خود نبی رحمت رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے دربار میں یہ مقدمہ دائر کریں گے اور رب تعالیٰ سے یہ درخواست کریں گے، اے میرے رب، میری اس امت نے، ان لوگوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، قرآن کو بھلا دیا تھا، قرآن سے ان کا تعلق نہیں تھا، تو وہ کیسا منظر ہوگا اور وہ کیسی شرمندگی ہوگی اور وہ کیسی ناکامی اور نامرادی ہوگی کہ جب ہمارے بارے میں ہمارے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے دربار میں ہمارے خلاف یہ مقدمہ دائر کریں اور ہمارے خلاف رب تعالیٰ سے یہ درخواست کریں کہ اے میرے رب، میری اس امت نے، ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو آج ہم جائزہ لیں کہ ہمارا قرآن سے کیسا تعلق ہے، کیا ناظر سے آگے بھی ہمارا تعلق ہے، کیا ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اس کی تفہیم کے لیے کیا کبھی وقت نکالا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان میں توفیق دے کہ جہاں پر ہم دیگر نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے راستے میں سخاوت کر رہے ہیں، عزیز و اقربا رشتہ داروں سے تعلق بہتر کر رہے ہیں، نماز تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، افطاری اور سحری کا اہتمام کر رہے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بھی دے کہ ہم اس قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، مثالی کریں، اور اس انداز سے ہمارا قرآن سے تعلق ہو کہ یہ رمضان ختم ہونے کے بعد بھی ہمارا اس قرآن سے تعلق مضبوط رہے اور اس انداز سے مضبوط رہے کہ یہی قرآن اور یہی صیام اور روز قیامت ہمارے بارے میں سفارش کریں، اور اللہ رب العزت ان کی سفارش کی وجہ سے ہماری بخشش فرما کر ہمیں اپنی جنت کا اور اپنی رضامندی اور خوشنودی کا حقدار ٹھہرائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔